آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، لاسٹ ٹاپک، وہ ہے کلٹیویشن تھیوری. یہ جو تھیوری ہے یہ آپ کے پاس بیسیکلی میڈیا اسٹڈی سے ریلیٹڈ تھیوری ہے. آپ کے پاس میڈیا کی جو ہے بہت زیادہ تھیوریز ہے، لیکن ہم صرف کلٹیویشن تھیوری پڑھیں گے کہ آپ کو تھوڑا سا انفارمیشن ہو کہ بھئی میڈیا کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، پازیٹیو نیگیٹیو، یا کیا اثرات ہوتے ہیں لوگوں پر میڈیا یا ٹیلی ویژن دیکھنے کا. تو آج ہم یہ پڑھیں گے کلٹیویشن تھیوری. اچھا، start with the origin. اچھا، یہ کلٹیویشن تھیوری جو ہے وہ کس نے پرپوز کی تھی؟ تھوڑے سا ہم اس کا اوریجن پڑھیں گے. کلٹیویشن تھیوری جو ہے پروفیسر جارج گربنر، یہ آپ کے پاس واز پرپوز کلٹیویشن تھیوری ان 1967 میں پروفیسر جارج گربنر نے یہ جو تھیوری تھی کلٹیویشن تھیوری، اس کو پرپوز کیا تھا. اس کو پرپوز کرنے کا مقصد کیا تھا؟ دا انیشیل ریسرچ واز ٹو اسٹڈی whether and how watching television may influence audience or viewers' ideas of what the everyday world is like. It was named as cultural indicates. مقصد کیا تھا اس کا یہ کلٹیویشن تھیوری پرپوز کرنے کا؟ اس کا ریسرچ بیسیکلی اس چیز پر تھا کہ بھئی زیادہ ٹیلی ویژن دیکھنے سے، جو ہم زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اس کا کیا انفلوئنس ہوتا ہے آپ کے آڈینس، آپ کے ویورز پہ. ٹھیک ہے، وہ کیا جو آپ کی ڈیلی لائف میں، آپ کی ڈیلی لائف چل رہی ہوتی ہے، ایک ڈیلی روٹین ہے، ایک سوسائٹی ہے، ایک کنٹری ہے، حالات ہے باہر ملک کے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس باہر آپ کے گھر کے حالات ہے. تو بھئی آپ کا ٹیلی ویژن دیکھنے سے، زیادہ ٹیلی ویژن دیکھنے سے آپ پر کیا انفلوئنس ہوتا ہے، پھر آپ باہر دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہو. ظاہر سی بات ہے جب آپ ٹیلی ویژن زیادہ دیکھتے ہو، میں بھی آپ زیادہ نیگیٹیو نیوز سن رہے ہو، میں بھی آپ زیادہ پازیٹیو نیوز سن رہے ہو. لیکن اگر آپ باہر کی دنیا کو سکپ کرتے ہو، مینز آپ باہر کی دنیا سے اتنا ریلیٹ نہیں کرتے، اتنی آپ کے باہر جانا نہیں ہوتا، تو بھی آپ تو وہی سوچو گے، آپ تو وہی سمجھو گے، آپ تو وہی دیکھو گے جو میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے. تو کلٹیویشن تھیوری بیسیکلی اس لیے ہے کہ بھئی کیسا جو زیادہ ٹیلی ویژن لوگ دیکھتے ہیں، اس کو کیسا، اس کے مائنڈس کو کیسے ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں، ان کے کیسے انفلوئنسز ہوتے ہیں لوگوں کی زندگیوں پہ. ایکسپلینیشن آف تھیوری کیا ہے؟ جارج گربنر کلٹیویشن تھیوری say that television has become the main source of storytelling in today's society. It is very important source in today's life. ہمارے پاس میڈیا ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا، ٹھیک ہے، ان کا بہت زیادہ ہمارے زندگیوں پہ انفلوئنس ہے. ٹھیک ہے، ہم آج کل ان کے بغیر رہ نہیں سکتے. اگر ہم ٹیلی ویژن، اگر ہم اخبارات نہیں پڑھتے تو بھی ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں. اگر ہم ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے تو بھی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان تمام نیوز سے، ان تمام ان کی بیہیویئر سے جو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، آپ ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں. تو اس لیے آج کل کے زمانے میں یہ آپ کے پاس مین سورس بن گیا ہے، آپ کو دنیا کے حالات بتانے کے لیے، آپ کے ارد گرد حالات بتانے کے لیے کہ بھئی ارد گرد ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ایٹماسفیئر کیسا چینج ہو رہا ہے، کلائمیٹ اے ٹو زی آپ کو یہ نیوز پرووائڈ کرتا ہے، آپ کو اسٹوریز پرووائڈ کرتا ہے، آپ کو انٹرٹین، اویئر، ایجوکیٹ اور آپ کو انفلوئنس کرتا ہے. Those who watch 4 or more hours a day are labeled heavy television viewers, and those who view less than 4 hours per day are لائٹ ویورز. اچھا، اس نے دو طرح کے لوگوں کو لیبل کیا ہوا ہے، ایک لائٹ ویورز کو، ایک ہیوی ویورز کو. اب ہیوی ویورز کو ادھر اس نے ہیوی ویورز کو ڈزن مین کہ بھئی جو 8 سے 10 گھنٹے ڈیلی ٹیلی ویژن دیکھتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو دن میں اتنے زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں. وہ 8 9 10 گھنٹے بھی وہ مسلسل ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، تو بھئی ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی ٹیلی ویژن دیکھنے میں. لیکن اس نے ہیوی آورز کو کس سے کمپیئر کیا کہ بھئی جو 4 گھنٹے سے واچ 4 hours. ٹھیک ہے، اس نے 4 گھنٹے جو 4 گھنٹے لوگ مسلسل ٹیلی ویژن دیکھتے، اس نے اس کو کاؤنٹ کیا ایز اے ہیوی ویورز کہ بھئی یہ بہت زیادہ دیکھنا ہوتا ہے آپ کا ٹیلی ویژن. اور جو لوگ لیس دین 4 hours
پر ڈے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں ہی کنسیڈر دیم ایز اے لائٹ ویورس. اب جو کیا کہتے ہیں ہیوی ویورز ہیں ان پہ کیا اثرات ہوتے ہیں, ان کے کیا انفلوئنسز ہوتے ہیں ڈیلی لائف میں, اور جو لائٹ ویورز ہیں ان کے کیا انفلوئنس ہوتے ہیں. ہیوی ویورز آر ایکسپوز ٹو مور وائلنس اینڈ therefore are affected by the mean world syndrome. اچھا اب اس نے کیا کیا ہے کہ بھئی جو ہیوی ویورز ہیں وہ جب زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں ان کے اثرات کیا ہوتا ہے, وہ مین ورلڈ سنڈروم ان کو ہو جاتا ہے. یہ ایک بیماری کا نام ہے, ایک سنڈروم کا نام ہے. یہ اسپیسیفکلی اس نے ان کو نام دیا ہے جو 4 گھنٹے سے زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں. اچھا اب یہ مین ورلڈ سنڈروم کیا ہے؟ اٹ از این آئیڈیا دیٹ the world is worse than it actually is. ان کی نظر میں کہ دنیا ایکچولی جیسی ہے نہیں یار, ان کی نظر میں کہ دنیا اس سے بدتر ہے, بہت ورس کنڈیشن میں ہے, بہت بری کنڈیشن میں ہے دنیا. کیونکہ آپ ٹیلی ویژن اتنا دیکھتے ہو, ہمارے ہاں اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھو, کوئی بھی نیوز چینلز اٹھاتے تو ہمیشہ آپ کو نیگیٹو نیوز ہی دیے جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ہمیشہ بری سے بری خبر دیے جاتے ہیں, برے سے برے حالات کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کیا جاتا ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے, اینالائزیشن ہوتی ہے, باقاعدہ اینکرز پورے شو کر رہے ہوتے ہیں, گھنٹہ گھنٹہ شو کرتے, اینالسٹ کو بٹھایا ہوتا ہے, اوپینینز لیڈر کو بٹھایا ہوتے, اپنے اوپینینز دیتے ہیں. تو ہمیشہ ہم پازیٹیو چیزوں کو اپنے نیوز میں بہت کم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم ہمیشہ نیوز میں دیکھتے ہیں کہ بھئی معمولی چیز کو بہت ایگزیجریٹ کر کے بتاتے ہیں, معمولی خبر کو بہت بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. ہماری نظر میں سوسائٹی کو, دنیا کو بہت برا بنا دیا جاتا ہے. تو جن لوگوں کو مین ورلڈ سنڈروم ہوتا ہے ان کے نظر میں دنیا جیسی ہے وہ ویسی نہیں ہے, ان کی نظر میں دنیا بہت بری جگہ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ زیادہ ٹیلی ویژن دیکھو گے تو بھی دنیا آپ کو بدتر سے بدتر دکھائی دے گی. تو ایز کمپیئر ٹو لائٹ ویورز, اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ 4 گھنٹے سے کم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں ان کے نظر میں وہ ریالٹی بھی دیکھتے ہیں, وہ دنیا کے ریئل حالات بھی دیکھتے ہیں, وہ ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں. تو بھئی ان کو اندازہ ہے کہ نیئر ہماری دنیا کس کنڈیشن میں ہے, یا جو ٹیلی ویژن جو بتا رہی ہے ویسا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ نارمل ہے, ہمیں صرف ایگزیجریٹ کر کے ٹیلی ویژن بتاتا ہے. لیکن جو ہیوی ویورز ہیں جن کو مین ورلڈ سنڈروم ہے وہ تو وہی سمجھتے ہیں جو ٹیلی ویژن ان کو دکھاتے ہیں. کیونکہ آپ جب زیادہ ایک چیز دیکھتے ہو تو آٹومیٹکلی وہ آپ پر حاوی ہو جاتا ہے, آپ اس سے انفلوئنس ہو جاتے ہو. پھر آپ کیا ہے, آپ خود کو پرسویٹ کرتے ہو کہ نہیں یار جو ٹیلی ویژن بتا رہا ہے, جو فلانا اینکر بتا رہے, جو فلانا نیوز کاسٹر اینالسٹ بتا رہے, تو یہ دنیا واقعی ویسی ہی ہے, واقعی حالات بدتر ہی جا رہے ہیں. According to him, the overuse of television has created a fearful populace. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے کیا ہے, جب زیادہ آپ ٹیلی ویژن کا اوور یوز کرو گے, مینز اگر آپ 4 گھنٹے سے زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہو تو بھئی وہ بھی اوور یوز ہی ہے, آپ کو مین ورلڈ سنڈروم ہو جاتا ہے. لیکن آپ سوچو کہ بھی جو لوگ 5 6 7 8 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو اس پہ کتنا برا اثرات ہوگا ان کی زندگیوں پہ, وہ کتنا زیادہ انفلوئنس ہوں گے ان ٹیلی ویژن سے, وہ کیا سوچتے ہوں گے دنیا کے بارے میں. ان کی نظر میں دنیا واقعی ایک فیئرفل پاپولیسی ہے, ایک فیئرفل جگہ ہی ہے, ایک بہت بری جگہ ہی تصور کی جاتی ہے. اچھا پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے آئیڈیاز اینڈ امپلیکیشنز. اب آئیڈیاز امپلیکیشن میں کیا ہے, the effects of Grubner's mean world syndrome can easily be seen in nursing homes. اچھا آپ ادھر بیسٹ جو ایگزامپلز ہے, آئیڈیا آپ کو لیتے ہو, آپ امپلیکیشن کرتے ہو نرسنگ ہومس کے. many occupants of the nursing homes watch many hours of television per day without leaving their rooms to actually see what the real world is like. ٹھیک ہے, جو نرسنگ روم میں ہیں, جو آپ کے پاس آکوپینٹس ہوتے ہیں, وہ دن میں زیادہ تر آپ کے 4 سے زیادہ گھنٹے وہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, یا ان کا پورا دن ٹیلی ویژن کے سامنے گزرتا ہے. تو بھئی وہ تو وہی سوچیں گے, وہ تو وہی پرسویٹ کریں گے, وہ تو وہی ویسے ہی ایکشن لیں گے جو ٹیلی ویژن ان کو بتاتا ہے. تو ان پہ یہ جو نرسنگ ہاؤسز میں جو جتنے بھی آکوپینٹس وغیرہ ہوتے ہیں, تو بھی اگر وہ ٹیلی ویژن زیادہ دیکھتے ہیں تو بھی وہ آپ کا ہیوی ویورز ہو جاتے ہیں. ان کو مین ورلڈ سنڈروم تو 100% ہوتا ہے, کیونکہ وہ ریئل ورلڈ نہیں دیکھ پاتے, وہ باہر نہیں جاتے. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا ہوتا ہے صرف ٹیلی ویژن کے سامنے. جو ٹیلی ویژن ان کو دکھاتا ہے وہ اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں, اور اس پہ یقین بھی کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں یار واقعی جو ہو رہا ہے ہماری زندگیوں میں, یہ واقعی یہ جو ٹیلی ویژن جو ہمیں بتا رہے واقعی ہماری زندگی میں ویسے ہی ہو رہا ہے. اس کا امپیکٹ ہماری زندگی میں بہت برے اثرات امپیکٹ پڑ رہا ہے, ورس کنڈیشن میں ہم دن بدن ہوتے جا رہے ہیں. Having only the media to guide their interpretation of the real world, nursing home
resident believe that the world is a corrupt and violent place. اب ظاہر سی بات ہے آپ جب زیادہ ٹیلی ویژن کو دیکھو گے، آپ زیادہ خبروں کو سنو گے، وہ آپ کے ملک کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ کے ملک کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اکنامک کنڈیشن کتنی ویک ہو رہی ہے، ہیلتھ تباہ ہے، ایجوکیشن تباہ ہے، ہم دن بدن انڈر ڈیولپ کنٹریز، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی ہم سب سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو بھی کیا ہے کہ جو نرسنگ ہوم کے ریزیڈنٹ ہیں وہ تو یہی بلیو کریں گے کہ بھئی جو دنیا ہے وہ سب سے کرپٹ اور وائلنٹ پلیس ہے. اگر میں اس میں آپ کو اگزامپل دوں، کچھ عرصہ پہلے کی میں اگزامپل دوں، کچھ سالوں پہلے کی میں آپ کو اگزامپل دوں کہ بھئی کراچی میں یہ موبائل سلیچنگ، گن پوائنٹ پہ ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ. مینس کوئٹہ کے لوگ، لاہور، کراچی کے کوئٹہ کے، اسلام آباد، لاہور کے لوگ جب وہ نیوز زیادہ دیکھتے تھے، کیونکہ ہمارے ٹیلی ویژن چینل صرف انہی نیوز کو بار بار ریپیٹ کرتے تھے. وہ کیا تھے، ہمارے ذہنوں میں وہ چیز بیٹھ جاتی تھی، ہمارے دماغ کلٹیویٹ ہو جاتے تھے، ہمارے اندر جو تھا وہ ایجنڈا وہ سیٹ ہو جاتا تھا، جو وہ ہمیں بتانا چاہتے تھے، جو ہمارے دماغوں میں فٹ کرنا چاہتے تھے، ہمارے دماغ میں وہ فٹ ہو جاتا تھا اگر ہم زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتے. تو واقعی ہمارے نزدیک ایک پرسپیکٹیو بن گیا تھا کہ نیئر کراچی بہت ڈینجرس پلیس ہے، وہاں آپ جاؤ گے تو بھی آپ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو جاؤ گے، آپ کے موبائل چوری ہو جائے گا گن پوائنٹ پہ، تو آپ بالکل بھی سیکیور نہیں ہو. تو کچھ، اگر آپ لوگ کو یاد ہے، کچھ عرصہ پہلے کراچی کے حالات بہت خراب تھے، ٹھیک ہے. تو ہمارے نظروں میں جو باقی شہر تھے ان کے نظروں میں یہی تھا کہ بھی نہیں، کراچی اوور آل ان کے حالات بہت خراب ہے. لیکن اگر آپ کبھی انہی دنوں میں کبھی کراچی وزٹ کرتے تو بھی کراچی کے لوگ بہت پرسکون، بہت مزے، بہت خوشی کی زندگی گزارتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، آؤٹنگ کرتے تھے رات کے ٹائم وداؤٹ اینی فیئر، ٹھیک ہے، کہ بھی کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں تھا کہ بھی ٹارگٹ کلنگ ہوگی، موبائل سنیچنگ ہوگا. تو آپ جب ان سے پوچھتے تھے تو بھی بتاتے کہ نہیں یار، حالات اگر خراب ہے تو صرف لمیٹڈ ایریا میں ہے، ایک دو تین ایسے ایریا ہے جہاں پہ ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہے، جہاں پہ موبائل سلیچنگ ہوتی ہے، ادروائز اوور آل کراچی کے حالات بڑے اچھے ہیں. لیکن ہمارے دماغ میں امیج کیوں بن گیا تھا؟ کیونکہ ہم نے ٹیلی ویژن اتنا دیکھا تھا، وہ بار بار وہ نیوز دیکھنا، اس نیوز سے ہم اتنا انفلوئنس ہو گئے تھے کہ بھی ہم نے اپنے دماغوں میں بٹھا دے کہ نیئر کراچی کی اوور آل کنڈیشنز بہت خراب ہے، ٹھیک ہے. کراچی اب جاؤ گے تو آپ بالکل بھی سیف نہیں رہو گے، نہ آپ کسی اپنے عزیز کو بیچ سکتے ہو، نہ آپ خود جا کے وزٹ کر سکتے ہو. تو یہ کیا تھا، یہ پرسپیکٹیو سب کا بنا ہوا تھا، ہم کوئٹہ والوں کو بنا ہوا تھا، اسلام آباد، لاہور، پشاور سب کا بنا ہوا تھا. جیسے ہمارے ملک پاکستان کے بارے میں باہر ملک جاؤ نا تو پاکستان کے بارے میں ایک خراب امیج ہی ہے، ٹھیک ہے. وہ امیج خراب کیوں ہے؟ جسٹ بیکاز آف آور میڈیا. ہماری میڈیا اپنے ہی ملک کو، اپنی چیزوں کو اتنا ایگزیجریٹ کر کے بیان کرتی ہے، اتنا بڑا چڑھا کے بیان کرتی ہے کہ بھی آپ مجبور ہو جاتے ہو، ان باتوں پہ یقین کر لیتے ہو، اگر آپ چاہو نہ چاہو آپ ان چیزوں پہ یقین کر لیتے ہو. میں آپ کو ادھر دوسری اگزامپل دیتی ہوں. اگر آپ کبھی لاہور، اسلام آباد، پشاور سائڈ پہ جاؤ اور آپ اپنے انٹروڈکشن دو کہ بھی میں کوئٹہ کی ہوں نا، تو ان کا ایک دم سے آپ سے کوشچن کیا ہوگا کہ بھی سنا ہے واقعی حالات تو بڑے خراب ہے. مطلب کیا واقعی لیڈیز نکلتی ہے گھروں سے، کہ کیا واقعی لیڈیز واقعی ایجوکیشن حاصل کرتی ہے، کیا واقعی فیمیل سیف ہے، مطلب کیا وہاں پہ اوور آل برقعے والا سسٹم ہے، سب کور رہتی ہے، کیا واقعی وہاں پہ عورتیں ڈرائیونگ کر سکتی ہے. اب کیا ان کا پرسپیکٹیو کیوں بنا ہے؟ ان کا پرسپیکٹیو ان کا میڈیا سے ہی بنا ہے، ٹھیک ہے. جب بھی کوئٹہ کی خبر آتی ہے تو بھی کیا ہوتا ہے، کوئی نیگیٹو نیوز ہی آتی ہے، بام بلاسٹ کی نیوز آتی ہے، ٹارگٹ کلنگ کی نیوز آتی ہے. تو جو باہر کے رہنے والے ہیں ان کے خیال میں کہ جو کوئٹہ کے لوگ بڑے کنزرویٹو لوگ ہیں، یہاں کے جو حالات ہیں، یہاں پہ دہشت گردی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، کوئٹہ کے حالات بہت خراب ہے. ایون میرے ساتھ یہ چیز ہوتا ہے، میں جب کبھی باہر جاتی ہوں، انٹروڈکشن دیتی ہوں کہ بھئی کوئٹہ کے ہوں، تو اگلا دوسرا تیسرا کوشچن ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی سنا ہے واقعی حالات بڑے خراب ہے. تو یہ چیزیں کیا ہے، یہ انفلوئنس لوگوں پر کیوں ہوتا ہے، لوگ کیوں ان چیزوں کو ماننا سٹارٹ کرتے ہیں؟ بیکاز آف آور میڈیا، ٹھیک ہے. ہماری میڈیا ہمیں یہ چیزیں دکھاتا ہے، ہمارے میڈیا ہمارے وہ ایسے باتیں کرتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ہمارے دماغوں کو ہٹ کر لیتا ہے، ڈائریکٹلی ہمارے دماغوں میں وہ چیز بیٹھ جاتا ہے. پھر ہم سوچنے سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتے، ہم بلیو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. جو میڈیا بتاتا ہے دیر 100% ایکوریٹ، دیر 100% ٹرو، یہ بڑا ریسرچ کر کے بتاتے ہیں. لیکن اکثر میڈیا آپ کو معمولی سی چیز بڑی ایگزیجریٹ کر کے بتاتا ہے کہ نہیں یار، پاکستان کے حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے. اب جو باہر ملک میں جو پاکستانی رہتے ہیں وہ تو پاکستان آنے کا نام ملیں کہ نہیں یار، پاکستان دن بدن کنڈیشن خراب ہوتی جا رہی ہے، دہشت گردی یہاں پہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے،
डकैती वगैरह यहाँ पे ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन हम जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं हम देखते हैं कि नहीं यार, अगर वाकई ऐसे हालात है तो स्पेसिफिक कुछ एरिया में है, स्पेसिफिक कुछ लिमिटेड एरिया, कुछ लिमिटेड कम्युनिटीज़ में ऐसी चीज़ें होती है। ओवरऑल पाकिस्तान के हालात तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें क्या है, ये कल्टिवेशन थ्योरी में जॉर्ज गर्बनर बताता यही है कि जो हैवी टेलीविज़न व्यूअर्स हैं उन पर टेलीविज़न का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। वो वाकई दुनिया को वैसे ही समझना स्टार्ट करते हैं जैसे आपका मीडिया आपको दिखाता है। आप दुनिया की रियलिटी देखते नहीं हो, आप अपने कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी, अपने कंट्री के हालात देखते नहीं हो कि भाई यार अच्छे हैं या नहीं है। नहीं, अगर मीडिया उसको बुरा बता रहा है तो क्योंकि आप टेलीविज़न इतना देखते हो, उसका इन्फ्लुएंस आप पर इतना ज़्यादा होता है, आप समझते हो कि नहीं यार वाकई दुनिया के हालात जो है, पाकिस्तान के हालात जो है, क्वेटा के हालात तो बहुत ख़राब हालात है, तो हमें घर से निकलना ही नहीं चाहिए। इतना वो डर जाते, इतना उनके ज़हनों में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो स्पेसिफिकली ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट था गर्बनर्स कल्टिवेशन थ्योरी का, वो यही कॉन्सेप्ट था जो हैवी व्यूअर्स है उनको मीन वर्ल्ड सिंड्रोम हो जाता है, जिसका मतलब है कि भाई दुनिया उनको बहुत ख़तरनाक जगह दिखना स्टार्ट होती है। वो डर के मारे बाहर निकलना भी नहीं चाहते कि नहीं यार बाहर निकलेंगे तो कुछ बुरा होगा, कुछ गलत हो जाएगा, हम वो ब्लास्ट में मारे जाएंगे, ऐसी चीज़ें। अच्छा, इधर आप एग्जांपल कुछ और भी दे सकते हो, मैंने इधर कुछ एग्जांपल्स शामिल की है, लाइक रिपीटेड वीविंग ऑफ ग्लैमरस लोकल्स, बिग हाउसेस, क्लॉथ, टॉयज। इसमें आप एग्जांपल और भी ले सकते हो, फास्ट फूड, चॉकलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ये क्या होता है, एंड मेनी मोर मे लीड व्यूअर्स टू बिलीव दैट दे कैन एक्सपेक्ट सच थिंग इन लाइफ, बट सच मैसेजेस आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज मेजॉरिटीज। ठीक है, अब आपके जो अगर हम बात करें, हम कोयटा के लोगों की बात करें, ठीक है, हम कोयटा के लोग दिन ब दिन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हमारे यहाँ मॉल्स खुल रहे हैं, ब्रांड्स आ रहे हैं। पहले हम में कोयटा के लोगों में ब्रांड का हम इतने ब्रांड कॉन्शियस नहीं थे, ठीक है, हम कोई भी सूट, अच्छा सूट एक्सपेंसिव पहनते थे, ख़रीदते थे, लेकिन वो ब्रांड वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का इनका इन्फ्लुएंस हम पे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि नए नए डिज़ाइनर आ रहे हैं, नए नए कपड़े आ रहे हैं, नए नए शूज़ आ रहे हैं, ब्रांडेड शूज़। मे बी दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और होते भी है, कुछ चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो जब आप एक चीज़ें कंटिन्यूसली देखते हो अपने सोशल मीडिया पे, अपने मीडिया पे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, एक चीज़ को देखते हो, बच्चे टॉयज़ को देखते हैं, तो भाई क्या पता, आप ज़रूरी तो नहीं कि भाई ओवरऑल जो है वो बड़े हाई एलीट और रिच पीपल हो और वो इजीली अफोर्ड कर सकते हो, वो ऑनलाइन बस ऑर्डर कर दिया तो भाई उनको हज़ारों लाखों की चीज़ें उनको डिलीवर हो जाती है। नहीं यार, अक्सर आपके पास लोग ऐसे होते हैं कि भाई उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है, ये आपके दिमागों में गलत मैसेज डालता है, ठीक है। आप चाहते ना चाहते हुए आपकी विशेष बढ़ जाती है। आप खूबसूरत घर को देखते हो तो भी आप भी सोचते हो कि नहीं यार मेरा भी ऐसा घर होना चाहिए, मेरा भी किचन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो सकता है आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें क्या है, दे आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज मेजॉरिटीज़। जो आपके पास मेजॉरिटीज़ होती है वो अंडर प्रिविलेज और पुअर होती है। तो जब आप अपने दिल में ऐसे ख्वाहिशात पैदा करते हो, ऐसी चीज़ें आप कंटिन्यूसली देखते हो कि भाई जो वाकई आप चाहते भी हो कि नहीं यार हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इसको ले नहीं सकते, लेकिन फिर क्या होता है, आप अपने पेरेंट्स से, आप अपने हस्बैंड से ज़िद करना स्टार्ट करते हो कि नहीं यार हमें भी ऐसी चीज़ें चाहिए, क्योंकि आप वो देखते हो, आप इतना उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुए हो कि भाई आप भी चाहते हो कि नहीं यार मैं भी अपना लाइफस्टाइल चेंज करके मैं वैसे ही करूं जैसे किसी मॉडल का है, किसी सेलिब्रिटी का है, किसी फिल्म स्टार का है। तो बेसिकली आपका ओवरऑल कल्टिवेशन थ्योरी का मकसद ये। गवर्नर्स आल्सो सजेस्टेड दैट द पावरफुल इफेक्ट ऑफ मास मीडिया स्पेशली टीवी एक्ट्स एज मॉडल्स ऑफ सोसाइटी। तो ये क्या है, मीन्स आपके पास जो ज़्यादा हम टेलीविज़न देखते हैं उसके ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारी ज़िंदगियों में ज़्यादा रखता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। आप लोग क्या सो तो नहीं रहे? नो मैम। ओके